کہ اس طرح کے اعزاز و استقبال کا کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، کم سے کم اتنی بات تو ہے کہ ہمیں زندگی میں یہ معلوم ہوگا کہ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ کیسی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور ہم ان سے زندگی میں کچھ پا سکتے ہیں، آج کچھ استفادہ کر سکتے ہیں۔ کل جب یہ لوگ نہیں رہیں گے تب یہ کہنا کہ حضرت ایسے تھے، حضرت ایسے تھے، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور انہیں بھی کوئی بہت فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ اللہ کی جوار رحمت میں جب چلے جائیں گے تو اپنی خدمات کا بہترین صلہ پائیں گے۔ ہم آپ اعزاز استقبال کے نام پر کتنے ہی کچھ کر لیں، ان کی خدمت کے لحاظ سے، ان حضرات کی قربانی کے لحاظ سے، ان کی جفا کشی اور محنت کے اعتبار سے وہ ہمارا اعزاز، استقبال، اکرام کچھ نہیں۔ اللہ کے ہاں جو انعام ملنے والا ہے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جنت میں ایسی نعمتیں نیک عمل کرنے والوں کو ملیں گی، ہم سوچ نہیں سکتے۔ سورہ دہر ہے 29ویں پارے میں، اس میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور اتنی نعمتیں، ایسی نعمتیں بیان ہوئی ہیں کہ آدمی اگر سنے، دل کے کانوں سے سنے، سمجھے، تو جنت کے شوق میں بے قرار ہو جائے، ایسی نعمتیں۔ تفسیروں میں ہے کہ سورہ دہر ایک مرتبہ میں مکمل نازل ہوئی، پوری ایک دفعہ میں نازل ہوئی۔ قرآن تھوڑا تھوڑا اترا ہے، لیکن بعض صورتیں پوری ایک ساتھ اتری، ان میں سورہ دہر بھی ہے۔ تو سورہ دہر مکمل اتری، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف رکھتے تھے، آپ نے صحابہ سے کہا کہ مجھ پر ایک سورت اتری ہے، اور پھر آپ نے وہ سورت پڑھ کر سنائی، اس میں جنت کی نعمتوں کا ایسا تذکرہ ہے کہ سننے والوں کے دل پر غیر معمولی اثر ہوا۔ ایک حبشی صحابی مجمع میں تھے، انہوں نے اس سورت کو سنا تو ایک چیخ مار کر گرے اور اللہ کو پیارے ہو گئے، روح نکل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اس بھائی کی جان جنت کے شوق میں نکل گئی، تمہارے اس بھائی کی جان جنت کے شوق میں نکل گئی۔ جو نعمتیں وہاں ملنے والی ہیں وہ ایسی ہیں کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی کے دل میں گمان نہیں گزرا، اور جو انسان چاہے گا وہاں پر اس کو ملے گا، جو چاہے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو منگواؤ گے وہ بھی ملے گا، جو تمہارا دل چاہے گا وہ بھی ملے گا۔ آدمی بیٹھا ہے، دیکھے گا پرندے اڑ رہے ہیں، دل میں خواہش ہوگی کہ ان کا کباب کھاؤں، وہ آ جائیں گے، کباب بنے بنائے آ گئے، پھل لٹکے ہوئے ہیں، آدمی سوچے گا کہ کھانا ہے تو شاخیں خود بخود جھک جائیں گی، ابھی دل میں ارادہ ہوا جھک گئے، اور جس چیز کی تمنا ہوگی انسان کو ملے گا۔ ایک مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات ارشاد فرما رہے تھے، تو ایک صاحب تھے، سننے والوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو گھوڑے سے بہت محبت تھی، تو جب حضور نے یہ کہا کہ ساری چیز ملے گی تو جھٹ سے وہ کھڑے ہوئے، دیہات کے رہنے والے تو تھے، کہنے لگے کہ حل فیہا من خیل یا رسول، اللہ کے رسول گھوڑا بھی ہوگا کہ نہیں؟ اپنی پسند کی چیز پوچھی، گھوڑا بھی ہوگا کہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے فلانے، اگر اللہ تجھ کو جنت میں داخل کرے گا
تو تجھ کو ایسا گھوڑا عطا کرے گا جس کے یاقوت کے 2 پر ہوں گے، وہ چلے گا نہیں، اڑے گا، تجھ کو لے کر اڑے گا، یاقوت کے 2 پر ہوں گے۔ ایسے ہی روایت میں ہے کہ ایک صحابی تھے، دیہات کے دیہاتیوں کو تو بہت زیادہ شعور نہیں ہوتا، دیہاتی اب بولنے میں بھی بہت بے باک ہوتے ہیں، اور مدینے کے ارد گرد جو دیہات کے لوگ تھے وہ سخت مزاج کے تھے، تو وہ حضور سے بے تکلف پوچھ لیتے تھے اور بولنے میں بے جھجک تھے۔ روایتوں میں کیسے ہوتے تھے وہ بتاتا ہوں۔ روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، ایک عربی آئے، دیہاتی آئے، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا یہ مانگی، زور سے دعا مانگی، اور حضور سن رہے ہیں، دعا مانگی اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، اللہ مجھ پر اور حضور پر رحم کر، ہمارے علاوہ تیسرے کسی پر مت رحم کر۔ یہ دعا مانگی کہ مجھ پر حضور پر رحم کر، تیسرے کسی پر رحم مت کر۔ حضور سن رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب دعا سے فارغ ہوئے تو بلایا، اور کتنی خوبصورت بات کہی، آپ نے فرمایا انک قد تحجرت واسعا، تو نے بہت کشادہ چیز کو بہت تنگ کر دیا، اللہ کی رحمت تو بہت کشادہ ہے، تو نے بہت چھوٹا کر دیا۔ خیر، آپ کو سنا یہ رہا تھا کہ ایک صحابی نے ایسے ہی کسی موقع پر سوال کیا، کھیتی ہوگی کہ نہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، ایک شخص ہوگا جنت میں جو تمنا کرے گا کہ کھیتی کروں، اللہ کہے گا تجھ کو کس چیز کی کمی ہے جو تو کھیتی کرنا چاہتا ہے؟ تو وہ کہے گا اللہ کمی کچھ نہیں ہے، بس دل چاہتا ہے، بس دل چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیں گے، وہ دانہ ڈالے گا کہ کھیتی لگ جائے گی، خود بخود وہ کٹ بھی جائے گی، دانے بھی نکل جائیں گے، دیکھتے دیکھتے سب کام ہو جائے گا۔ جب حضور نے یہ بیان کیا تو وہ جو دیہاتی تھا اس نے کہا اللہ کے رسول، یہ جو ہوگا نا یہ کوئی قریشی ہوگا یا انصاری ہوگا، ہم کو کھیتی باڑی سے کچھ لینا دینا نہیں، یہ کوئی قریشی ہوگا یا انصاری ہوگا جو یہ بات کہے گا۔ آپ سے جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی تمنا انسان کرے گا۔ تو اصل صلہ اور انعام ہمارے ان بزرگوں کو ملنے والا ہے آخرت میں اللہ کے دربار میں۔ یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں وہ اس لیے تاکہ ہم اپنے محسنوں کے احسان کا اعتراف کریں۔ یہ ہمارے علماء ہمارے محسن ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، انہی کی برکت سے ہم دین اور ایمان پر قائم ہیں۔ آج کل بہت یہ بات کی جاتی ہے، یاد آ گئی تو کہتا ہوں، آج کل لوگ سوشل میڈیا کا دور ہے نا، سوشل میڈیا کی کوئی برکت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، ایک برکت ضرور ہوئی ہے کہ ہر راستہ چلنے والا مفکر اسلام بن گیا۔ پہلے مفکر ڈھونڈے سے نہیں ملتا تھا، اب جو پتھر ہٹاؤ اس کے نیچے سے 1 درجن نکل آتا ہے۔ ہر آدمی جو ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے مفکر اسلام بن گیا۔ ہم لوگ مدرسے میں پڑھتے ہیں، مولانا ادریس صاحب کی ڈانٹ سن کے، اساتذہ کی تنبیہ اور ان کی مار کھا کے 12 سال میں عالم، حافظ، قاری بنتے ہیں، کچھ مفتی بنتے ہیں۔ 12 سال میں عالم بنے، مفتی بنے، اور یہاں ہمارے یہاں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ اپنے یہاں لوم چلاتے چلاتے مفتی بن جاتے ہیں، اور اگر مقدم ہوئے تب تو شیخ الاسلام ہو گئے، وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہے۔ تو آج صورتحال کیا ہے کہ لوگ اپنے دماغ سے طے کرتے ہیں اور جو سمجھ میں آیا لکھتے ہیں۔ آپ نے بھی یہ بات پڑھی ہوگی، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو RSS فلاں سن میں قائم ہوئی اور جمعیت علماء قائم ہوئی فلاں سن میں، RSS نے کیا کیا کیا، جمعیت علماء نے کیا کیا، فلاں تنظیم نے کیا کیا، ہمارے علماء نے کیا کیا۔ یہ تقابل کرتے ہیں اور ایسا ظاہر کرتے ہیں جیسے انہوں نے بہت بڑا تیر مارا اور ہمارے علماء نے، ہماری جماعتوں نے، ہماری ملی تنظیموں نے کچھ نہیں کیا۔ ایک بات آپ کان کھول کر سن لیجئے کہ دنیا کی کوئی تنظیم ہو، کوئی تحریک ہو،
ہمارے علماء، ہمارے مدارس، ہماری ملی تنظیموں کے مقابلے میں ان کا کام کبھی بھی بڑھ کر کیا برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک بات آپ صاف سمجھ لیجیے، جس قربانی کے ساتھ ہمارے علماء پڑھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جس جافشانی کے ساتھ علم منتقل کرتے ہیں، جتنی کم تنخواہوں پر گزر بسر کرتے ہیں، جس طرح کا درد ملامت جھیلتے ہیں، RSS والوں کے باپ میں دم نہیں ہے کہ اس طرح وہ خدمت کر کے بتائیں۔ اور اگر یہ ملی جماعتیں ہماری نہ ہوتی، یہ ہماری تنظیمیں نہ ہوتی، آج ہم فخر کے ساتھ اس ملک میں سر اٹھا کر یہ نہیں کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام پر جئیں گے، اسلام پر مریں گے۔ کتنی بڑی بڑی قومیں اس ملک میں ایسی تھیں جن کو اس ملک کی اکثریت نے اپنے اندر ضم کر لیا، کھینچ لیا، اور وہ ان کے آگے گھٹنے ٹیک گئے، ہتھیار ڈال دیے۔ لیکن آج بھی آپ اس ملت کو دیکھیے کہ یہ سر اٹھا کر اس ملک میں کھڑی ہوئی ہے، اور ہر ظالم طاقت اور حکومت کے سامنے پوری صراحت کے ساتھ یہ اعلان کرتی ہے یہ ملت کہ ہم اسلام پر جئیں گے، اسلام پر مریں گے۔ یہ سب صدقہ ہمارے علماء کا ہے، یہ سب ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ ہمارے اکابر، ہمارے علماء، ہمارے بڑے نہ ہوتے، ان کی تعلیمات نہ ہوتی، ان کی قربانیاں نہ ہوتی، اگر انہوں نے چٹائیوں پر بیٹھ کر ہمیں یہ نہ سکھایا ہوتا کہ ایمان پر جینا، ایمان پر مرنا ایک مسلمان کی معراج ہے، تو آج آپ اس ملت کو ایمان اور یقین کی ان بلندیوں کے ساتھ اس ملک میں جیتا ہوا نہیں پاتے۔ آپ دیکھیں، بات کی جاتی ہے RSS کی، کس نظریے کے ساتھ وہ اس ملک میں جی رہی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نفرت پھیلانا، غلط کاموں کو پھیلانا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، تو آپ کی سوچ غلط ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ تعمیری کام کس نے کیے ہیں، اپنی قوم، اپنی ملت کو صحیح ذہنیت کے ساتھ کس نے باقی رکھا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کن لوگوں نے محبت کو عام کرنے اور امن و امان کو فروغ دینے کی تحریک ملک میں زندہ رکھی ہے۔ اس وقت بھی، ان مشکل حالات میں بھی، آپ کے علاوہ کون سی ملت ہے اس ملک میں جو ظالم حکومتوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر یہ کہے کہ ہم یونیفارم سول کوڈ کسی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے، ہم اپنی شریعت پر جئیں گے، اپنی شریعت پر مریں گے۔ اتنے مظالم سہنے کے بعد، جان و مال کی اتنی قربانی دینے کے بعد، اپنے مکانوں کی، اپنی اولاد کی قربانی دینے کے بعد بھی یہ حوصلہ رکھنا کہ ہم اپنے نظریے سے پیچھے نہیں آئیں گے، یہ صرف اس ملت کی خصوصیت ہے۔ اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر آپ کو کوئی دوسری ملت نہیں ملے گی، اور یہ صرف اس لیے ہے کہ ہمارے علماء محنت کرتے رہے، ہمارے مدارس کام کرتے رہے۔ اچھا، ہمارے یہاں ایک اور بات ہوتی ہے، لوگ جو ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ مدرسے کی خدمت محدود ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مدرسے کا کام مختصر ہے، اور دوسرے کچھ کاموں کی تحسین کی جاتی ہے۔ ہمارے بعض علماء بھی کبھی کبھی اس طرح کہنے لگتے ہیں۔ یقیناً جو جماعتیں ہیں، جو جمعیتیں ہیں، جو تنظیمیں ہیں، ان سب کے کارنامے، ان کی خدمات سر آنکھوں پر، لیکن آپ یقین مانیے مدارس اسلامیہ کے ذریعے حفاظت دین، اشاعت دین، دفاع دین، تبلیغ دین، نصرت دین کا جو کام ہوا ہے، ہو رہا ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہوگا، وہ کسی اور کے بس میں نہیں ہے۔ مدارس کے ذریعے جو کام ہوتا ہے وہ بنیاد کا کام ہے۔ آپ کتنی ہی خوبصورت عمارت اوپر قائم کر لیں، اگر آپ کی بنیاد مضبوط نہیں ہوگی، آپ کا تاج محل زمین پر آ جائے گا۔ آپ کتنی ہی اونچی عمارت بنا لیں، کتنی ہی خوبصورت عمارت بنا لیں، بنیاد اگر آپ کی کمزور ہے، آپ نہیں ٹھہر سکیں گے۔ یہ جو ملت آج حالات کے تھپیڑے سہنے کے بعد بھی اپنی جگہ اٹل ہے، قائم ہے، وہ برکت ہے مدارس اسلامیہ کی قربانیوں اور اس کی محنت کی، اور ہمارے علماء کی محنت کی۔
ہمارے علماء نے کوئی معمولی کارنامہ انجام نہیں دیا، انہوں نے مشقتیں سہ کر شاہراہ دین کو روشن کیا ہے، چراغ دل جلا کر شاہراہ دین کو روشن کیا ہے۔ یہ معمولی قربانی نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت مولانا ادریس صاحب دامت برکاتہم ایک مقام پر ہیں، حضرت مولانا امین الدین صاحب کو لوگ عزت سے دیکھ رہے ہیں، حضرت مولانا مختار صاحب کی قدر کر رہے ہیں، مولانا سراج صاحب کو سر آنکھوں پر بٹھا رہے ہیں، قاری طفیل صاحب کو، حافظ صادق صاحب کو محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے محنت کا آغاز کیا تھا اس وقت کتنی تکلیف برداشت کی، کیسی مشقت جھیلی، کتنا دکھ جھیلا، کتنے حالات کا مقابلہ کیا، کس فقر و فاقے سے گزرے، کس طرح اپنوں اور بیگانوں کی مخالفت برداشت کی، یہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ہم آج دیکھ رہے ہیں، کل جو کچھ ہوا ہے وہ ہماری نگاہ سے اوجھل ہے۔ ایک آدمی اپنی پوری زندگی لگاتا ہے تب کسی مقام تک پہنچتا ہے۔ آپ دیکھیں گے، میں ایک بات کہتا ہوں، کڑوی لگے تو معاف کرنا، لیکن کبھی کبھی کڑوی دوا ہی سے بخار کا علاج ہوتا ہے۔ میٹھی دوا کھلاؤ نا تو بخار نہیں اترتا ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ اپنے شہر میں علماء کی کثرت ہے، اور اللہ کے کرم سے کسی کی دعا ہے کہ اپنے ہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوتے ہیں۔ علماء تو اور علاقوں میں بھی ہیں، لیکن اپنے یہاں علم کے لحاظ سے، مہارت کے اعتبار سے، تقریر و تحریر کی صلاحیت کے اعتبار سے، تحریک و تنظیم کی لیاقت کے اعتبار سے اچھے بلند قد و قامت کے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں، اور آج بھی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ کثرت ہونے کا ایک نقصان یہ ہوا کہ ہم لوگوں کے یہاں قدر نہیں رہ گئی، نا قدری ہے۔ اور وہ جو کہتے تھے نا کہ گھر کی مرغی دال برابر، تو آج کل تو مجھ کو لگتا ہے کہ دال بھی جو ہے بہت پتلی ہو گئی ہے، اور وہ بھی ایسی جو ہم لوگ مدرسوں میں کہتے ہیں، طلبہ کہتے ہیں ما یجوز بہ الوضو، جس سے وضو بھی جائز ہے، ایسی دال ہے۔ آپ کو یہ بات دل کے کانوں سے سننی چاہیے کہ یہ جو ہمارے اکابر ہیں، اور خاص طریقے پر میں ذکر کروں گا حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کا، آپ یقین مانیے کہ مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں، ملک کے مختلف حصوں میں جس قدر احترام، عظمت، محبت کی نگاہ سے لوگ ان کو دیکھتے ہیں، ہم لوگ نہیں قدر کرتے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہمارے شہر کے عالم ہیں، بس اسی حد تک، نہ اس طرح ہم استفادہ کرتے ہیں، نہ اس طرح ہم اکرام کرتے ہیں۔ یہی ہمارے اکابر چلے جائیں دوسرے شہروں میں، آپ دیکھیے لوگ سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، اور ایسا محسوس کرتے ہیں کہ کوئی بہت غیر معمولی نعمت ان کو میسر آ گئی۔ ایک دفعہ مل لینا، ایک دفعہ دیکھ لینا، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو معراج حاصل ہو گئی۔ ہم لوگ اس قدر اور محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ حضرت مولانا امین الدین صاحب ہیں، پوری زندگی انہوں نے پڑھانے میں گزار دی، کتنے لوگوں کو، بچوں کو پڑھایا، پوری زندگی اس استقامت کے ساتھ کام کیا ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میرے والد مرحوم حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب کے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں دارالعلوم دیوبند میں، شاید آگے پیچھے تھے یا ایک ہی جماعت تھی، زمانہ وہی ہے۔ آپ غور کیجئے، میرے والد صاحب کو دنیا سے گئے ہوئے 25 سال کا عرصہ ہو گیا، اس سے بھی زائد، اور یہ ان کے ساتھ کے پڑھے ہوئے اس زمانے سے آج تک خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اس وقت سے لے کر اب تک محنت میں لگے ہوئے ہیں، پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، اس ضعف میں، اس کمزوری میں، اس بڑھاپے میں آدمی ہمت ہار دیتا ہے، عمر آ جاتی ہے، آدمی گھر بیٹھ جاتا ہے، لیکن ایک جذبہ ہے جو بڑھاپے میں بھی جوان کیے ہوئے ہے،
جو اس عمر میں بھی چلنے پھرنے پر آمادہ کر رہا ہے۔ حضرت مولانا ادریس صاحب ہیں، عوارض ہیں، بیماریاں ہیں، برسوں سے بیمار ہیں، لیکن آج بھی معہد ملت میں پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ آج بھی درس قرآن کی خدمت پوری پابندی سے انجام دیتے ہیں۔ آج اپنے شہر میں یہ جو درس قرآن کی مجلسیں، محفلیں آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں بہت بڑا حصہ حضرت مولانا ادریس صاحب کا ہے۔ اور یہ قرآنی خدمت، آپ سے میں دل کی بات کہتا ہوں کہ یہ قرآنی خدمت ہی میری نگاہ میں حضرت مولانا کے لیے سبب نجات اور ذریعہ مغفرت ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ قرآن پاک کی اتنے بڑے پیمانے پر ایک تحریک شروع کی جائے۔ قرآن پاک کا مکمل درس 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ کر چکے، درس دے چکے، 4تھا دور چل رہا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ایک شخص نے تنہا یہ کارنامہ انجام دیا۔ تدریس کی مدت 50 سال سے زائد ہو چکی، اب کہاں ایسے لوگ آپ کو ڈھونڈنے سے ملیں گے؟ ہزاروں طلبہ کو پڑھایا، آج ان سے پڑھے ہوئے لوگ مختلف جگہوں پر علم کا، دین کا چراغ روشن کیے ہوئے ہیں۔ کتنی بڑی بڑی خدمت ان کے شاگرد انجام دے رہے ہیں، شاگردوں کے شاگرد انجام دے رہے ہیں۔ یہ ایسا کارنامہ ہے کہ جس کی جتنی قدر کی جائے کم ہے۔ ہم لوگ محسوس نہیں کرتے کہ ایک اکیلا شخص حالات کے باوجود، بیماریوں کے باوجود کس قدر خدمت دین میں لگا ہوا ہے۔ ہمارے علماء الحمدللہ نمائش کے قائل نہیں ہیں، ریاکاری دکھاوا ان میں نہیں ہے۔ اپنے کارنامے پیش کرنا، لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرنا، یہ مزاج نہیں ہے۔ تو ہم لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ہاں عالم ہیں، پڑھاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کسی سے ایسی بڑی بڑی خدمت دین کی لیتا ہے، ایسی خدمت جس کا اثر کئی نسلوں تک قائم رہتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ درس قرآن کے جو حلقے قائم ہیں، جب تک یہ قائم رہیں گے، بڑھتے رہیں گے، پھیلتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب میں سے حضرت مولانا کو حصہ عطا فرمائے گا۔ یہ آج ہیں، اللہ عمر میں برکت دے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، کل نہیں ہوں گے۔ قبر میں سب کو جانا ہے، موت سب کو آنی ہے، لیکن جو شخص اعمال خیر جاری کر کے دنیا سے گیا، اللہ ان اعمال کو اس کی قبر کا اجالا بنا دے گا۔ مولانا سراج صاحب ہیں، حدیث شریف کی تدریس میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے پڑھانا، چاہے نورانی قاعدہ ہی آدمی پڑھائے، وہ بھی بہت بڑی خدمت ہے، لیکن حدیث شریف سے متعلق ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے۔ حدیث شریف کی تدریس خصوصی انعام ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم، محدث، بزرگ گزرے ہیں، علامہ اقبال ان کے بارے میں کہتے تھے کہ اسلام کی آخر کی 5 صدیوں میں اتنا بڑا عالم نہیں پیدا ہوا۔ اور مولانا شبیر احمد عثمانی، جن کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، مسلم شریف کی شرح فتح الملہم میں کے مقدمے میں انہوں نے علامہ انور شاہ کشمیری کا ذکر کیا ہے۔ وہاں لکھا ہے، اور کمالات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ایک جملہ کہا عجیب۔ شید گرامی حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی نے یہ قصہ مجھ کو، یہ واقعہ خط میں لکھ کر بھیجا تھا، اور حضرت کا جملہ میں نقل کرتا ہوں۔ حضرت نے لکھا کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کے مرشد نے جب کچھ اس طرح کی بات چلی تو یہ فرمایا کہ ان کی کیا بات پوچھتے ہو، انور شاہ کی کیا بات پوچھتے ہو، اشتغال بالحدیث کی وجہ سے ان کا دل مجلہ ہو چکا۔ یہ جملہ سنانا تھا۔ ذرا گاڑی اردو ہو گئی تو آپ کو آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں
وہ یہ کہ حدیث شریف پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے ان کا دل نورانی ہو چکا ہے، یہ مطلب ہے۔ حدیث شریف پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے ان کا دل نورانی ہو چکا ہے، اس لیے میں نے ان کو خلافت دی۔ حدیث شریف پڑھنا پڑھانا بہت بڑی نعمت ہے۔ جس شخص کو حدیث شریف کی تدریس نصیب ہو جائے، اللہ کا اس پر خصوصی انعام ہے۔ حضرت مولانا سراج صاحب، حضرت مولانا امین الدین صاحب اور خود حضرت مولانا ادریس صاحب، ان سب کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اشتغال بالحدیث نصیب فرمایا، حدیث شریف پڑھانے کا شرف نصیب فرمایا۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے۔ سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے، وہ سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوگا۔ جو لوگ حدیث شریف پڑھاتے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، درود شریف پڑھتے ہیں۔ جب درس دیتے ہیں تو ایک ایک درس میں سینکڑوں مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، بار بار حضور کا نام لے رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ طلبہ ہوتے ہیں، جب ان کے سامنے آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف کتنی مرتبہ پڑھا جا رہا ہے؟ جو پڑھانے والا ہے اس کے لیے بشارت ہے کہ زیادہ درود پڑھ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہوگا۔ حدیث شریف سے تعلق ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے۔ اب ایک بات اور عرض کرتا ہوں، ہمارے ان بزرگوں میں بھی، اور ہمارے جو ساتھی ہیں حافظ صادق صاحب جو اس ادارے کے بھی سیکریٹری ہیں، خدمت کر رہے ہیں، اسی طرح ہمارے قاری طفیل صاحب ہیں، مولانا مختار صاحب ملی رحمانی ہیں، ان لوگوں کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ لوگوں کے کام آتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، رفاہی کاموں میں، سماجی کاموں میں۔ قاری طفیل صاحب کو آپ دیکھیں گے ہر وقت لگے رہتے ہیں، جہاں آپ دیکھیں گے کسی نہ کسی کام میں لگے ہیں، صلح صفائی کرا رہے ہیں۔ اپنے یہاں تو پنچایتیں ہوتی ہیں، معاملات خراب ہوتے ہیں تو چلو پنچایت ہو رہی ہے۔ اچھا، پنچایت میں بیٹھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے کہ میں تو نہیں بیٹھتا ہوں، اس لیے کہ مجھ کو نہ اس کا کوئی تجربہ ہے اور نہ ہم لوگ اتنا صبر کر پائیں گے، اس لیے کہ جہاں بیٹھیے وہ ادھر سے اپنی بات کر رہا ہے، یہ ادھر سے اپنی بات کر رہا ہے، اور چونکہ مالیگاؤں والے ہیں، سب صاحب ایمان ہیں، گوشت بھی کھاتے ہیں، جلال زیادہ آتا ہے، تو غصے میں کبھی ادھر سے کوئی کچھ بول رہا ہے، ادھر سے کوئی بول رہا ہے، سب سننا پڑتا ہے۔ اچھا، جو بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اس کا تو کچھ لینا دینا نہیں، وراثت ملے گی، اس کو ملے گی، اس کو ملے گی، جو بیچ میں بیٹھا ہے اس کو تھوڑی کچھ ملے گا، لیکن وہ بیچارہ جو بیچ میں بیٹھا ہے جس کو کچھ نہیں ملنا ہے، ملامت کا سارا ٹوکرا اسی کے سر پہ جاتا ہے، تو ادھر سے بھی بول رہے ہیں، ادھر سے بھی بول رہے ہیں، اور اگر کسی کے خلاف مزاج فیصلہ ہوا وہ ناراض ہے۔ ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا قاضی عبدالاحد اظہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ ہمارے بہت بڑے محسن، ہمارے بہت شفیق استاذ، حضرت مولانا کے بھی استاذ تھے۔ اس مسجد میں انہوں نے برسوں تراویح میں قرآن پاک سنایا، منو مسجد میں تہجد میں قرآن پاک سناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ تو وہ قاضی شریعت تھے، قاضی شریعت تھے، وہ فیصلہ کرتے تھے، ادھر کا فریق ادھر کا فریق دونوں کی بات سنو پھر فیصلہ کرو۔ اب ظاہر ہے کہ فیصلہ کسی ایک طرف جائے گا نا، اب جدھر بھی جا رہا ہے تو دوسرا کہتا ہے کہ قاضی صاحب ادھر طرف داری کر رہے ہیں، قاضی صاحب ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ ہمارے مرحوم مولانا عبدالحمید جمالی تھے، انہوں نے کئی قصے مجھ کو سنائے کہ قاضی صاحب نے کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کیا، مگر لوگوں نے ان کو مطعون کیا کہ آپ نے صحیح فیصلہ نہیں کیا۔ تو اس طرح کے معاملات میں آدمی کو جھیلنا پڑتا ہے، اور کہیں جا کے آدمی کی ہمت ٹوٹنے لگتی ہے۔
میں ایک دفعہ تو میرے سامنے کا قصہ ہے، ایک اپنے شہر کے بہت نامور شاعر تھے، مرحوم ہو گئے، وہ آئے مہد ملت میں، قاضی صاحب عصر بعد بھی رہتے تھے، اور دارالقضا کا وقت صبح کا تھا، وہ آگے عصر بعد، بہت مشہور آدمی تھے، بڑے شاعر تھے، اور کوئی کیس چل رہا تھا ان کے کسی رشتہ دار کا۔ اب آئے اتنے وقت بھی قاضی صاحب کو ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اور قاضی صاحب نے بھی تو تھوڑی دیر سنا، پھر جب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو کہنے لگے ان سے، میں نے خود سنا، ان سے کہنے لگے کہ دیکھو میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں قاضی شریعت ہوں، تم سیدھے سیدھے یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تمہارا بھی نکاح فسخ کر دوں گا۔ تو جب دو طرف کا معاملہ ہوتا ہے نا تو آدمی کو بیچ میں پسنا پڑتا ہے۔ مولانا مختار صاحب بھی، قاری طفیل صاحب بھی، حافظ صادق صاحب بھی، یہ لوگ رفاہی سماجی کاموں میں ہیں اور سب سہتے ہیں، اور یہ بھی خدمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اجر بیان کیا ہے، اور خدمت بہت بڑی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص من سرہ، حدیث پاک ہے، دھیان سے سنیے، من سرہ ان ینجیہ اللہ من کرب یوم القیامہ، جو شخص یہ چاہتا ہے، جس کو اس بات سے خوشی ہے کہ آخرت کی تکلیفوں سے اللہ اس کو نجات دے، اس کو چاہیے کہ کسی مشکل میں پڑے ہوئے انسان کی مدد کرے، کسی پریشان حال کے کام آ جائے۔ ایک مشہور فلسفی گزرا ہے، اس کا نام تھا ابو طفیل۔ ابو طفیل، یہ قاری طفیل ہے، وہ ابو طفیل تھا۔ تو ابو طفیل فلسفی تھا۔ ایک دن لوگوں نے دیکھا بہت خوش ہے، بہت مسرور ہے، تو کسی نے کہا کہ تم اتنے خوش کیوں ہو؟ تو کہنے لگا کہ اس لیے خوش ہوں کہ آج مجھ کو زندگی کا راز مل گیا، زندگی کا راز مل گیا، زندگی کا راز مل گیا۔ تو لوگوں نے کہا کیا ملا؟ لوگوں نے پوچھا کیا ملا، کیا ہے زندگی کا راز؟ تو کتنی خوبصورت بات اس نے کہی، کہنے لگا دیکھو، درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتا، دریا اپنا پانی خود نہیں پیتا، دریا کا پانی لوگ پیتے ہیں، درخت کا پھل دوسرے کھاتے ہیں، درخت کا پھل دوسرے کھاتے ہیں۔ زندگی کا راز یہ ہے کہ تم سے دوسرے فائدہ اٹھائیں، یہ قیمتی زندگی ہے۔ اگر اپنے لیے جیے تو کیا جیے، دوسروں کے لیے جینا کمال ہے۔ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ اگر اکیلے چل رہے ہو کوئی خاص بات نہیں ہے، اگر سب کو ساتھ لے کے آپ چل سکتے ہیں تب آپ باکمال ہیں۔ ٹانگ مار کے گرانا سب کو آتا ہے، اور آج کل تو لمبی ٹانگیں زیادہ ہوتی ہیں، ہر کام میں لوگ اڑا دیتے ہیں۔ لمبی ٹانگیں اپنے معاشرے میں زیادہ ہیں، جو کام شروع کیجئے اس میں کوئی نہ کوئی ٹانگ اڑاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو ہم کو مشورہ دینا چاہیے کہ اگر آپ کی ٹانگ لمبی ہے اڑائیے مت، کٹوا لیجئے۔ جن کی ٹانگ لمبی ہو جائے ان کو مشورہ دینا چاہیے کہ ٹانگ چھوٹی کرا لیجئے، کسی کے کام میں اڑائیے مت۔ ہم کو یہ سکھایا گیا کہ ہم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نقصان بھی نہ پہنچائیں، اپنے شر سے دوسروں کی حفاظت کریں۔ ہاں تو جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ کہ دوسروں کو ساتھ لے کے چلنا، یہ تو سب کو آتا ہے کہ ٹانگ لگا کے آپ گرا دیں کسی کو۔ کمال کی بات یہ ہے کہ جب گرتے ہوئے لوگوں کو آپ تھامنے لگیں، ان کو آپ سہارا دینے لگیں، ان کی مدد کرنے لگیں۔ حدیث پاک میں ہے یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس کنبے میں سے اللہ کو سب سے پیارا وہ ہے جو اس کے عیال کے ساتھ، اس کے کنبے کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے، جو مخلوق کو نفع پہنچاتا ہے، مخلوق کو فائدہ پہنچانا، ان کی ضرورتوں کے لیے کھڑے ہو جانا، رفاہی کاموں میں حصہ لینا، سماجی کاموں میں حصہ لینا بہت بڑی بات ہے۔ یہ جو حضرت مولانا ادریس صاحب نے بیت المال کا نظام قائم کیا وہ اسی لیے غریبوں کی مدد ہو، ہر مسجد میں ہونا چاہیے۔ مولانا نے آواز لگائی تھی بیت المال ہر مسجد میں قائم کیا جائے، ہوا بھی، کئی مسجدوں میں قائم بھی ہوا،
لیکن ہم لوگ تسلسل سے کام کرنے کے عادی نہیں ہیں، چلتے ہیں تھک جاتے ہیں، کام بند کر دیتے ہیں۔ ہر مسجد میں بیت المال ہونا چاہیے، مسجد سے آس پاس کے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں۔ ان کی مسجد میں آج بھی الحمدللہ بیت المال کا نظام قائم ہے، اور کچھ مسجدوں میں بھی ہے، لیکن اپنا شہر اتنا بڑا ہے، ضرورتیں ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں، فقر و فاقے سے مجبور ہو کر کتنے لوگ، کتنے لوگ فقر و فاقے سے مجبور ہو کر خودکشی کر رہے ہیں، ان تک ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ بیت المال کا نظام ہوگا، ہر مسجد میں ہوگا، تو لوگ اس سے استفادہ کریں گے، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ ہمارے عمر فاروق ہیں، الخدمت ادارے کے ذریعے سماجی کام کر رہے ہیں، بیت المال کا نظام قائم کیے ہوئے، یہ ہمارے بھائی صاحب نے دیا اور بہت اچھا کیا کہ دیا۔ آپ بیت المال کمیٹی کو 38 سال ہو چکے، دیکھیے بیت المال کمیٹی کو 38 سال ہو چکے، آپ غور کیجئے، کوئی معمولی مدت نہیں ہے۔ 38 سال سے بیت المال کمیٹی اگنو سیٹ کی مسجد میں چل رہی ہے۔ درس قرآن کمیٹی کو 44 سال ہو گئے، 6 سال اور گزریں گے تو پورے 50 سال ہو جائیں گے۔ اسی طرح اصلاحی کمیٹی قائم ہوئی، اصلاحی کمیٹی جو لوگوں کی صلح صفائی کرانے کے لیے، اس کو بھی 20 سال کا عرصہ ہو گیا۔ ہر مسجد سے جوڑ کر اصلاحی کمیٹی قائم کرنی چاہیے۔ بیت المال کا نظام ہر مسجد میں ہونا چاہیے۔ ہم لوگ مسجدوں کے بارے میں یہ تو کرتے ہیں کہ اچھی مسجد بنا دو، خوبصورت مسجد بنا دو، سنگ مرمر لگا دو، لیکن مسجد میں مسجد والے اعمال زندہ نہیں کرتے، مسجد میں مسجد والے اعمال زندہ نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم ہونا، تقریر ہونا، کبھی ذکر ہو جانا، بس یہی مسجد کا کام ہے۔ نہیں، مسلمانوں کی اجتماعی ضرورتوں کا جتنا کام ہے وہ سب مسجد سے جوڑ کر ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہی تھا، مسجد سے غریبوں کی ضرورت پوری ہوتی تھی، مسجد سے ضرورت پوری ہوتی تھی۔ آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، ایک واقعہ حدیث میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن تقریر فرما رہے تھے، جمعہ کے دن خطبہ دے رہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضور کا ارشاد ہے اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، کہ جب جمعہ کو امام آ جائے تو اب کوئی نماز نہیں، اب کوئی گفتگو نہیں ہوگی، یہ فرمایا۔ آپ جانتے ہیں نا یہ حدیث، جب امام آ جائے گا تو اب بات چیت نہیں کر سکتے، ذکر بھی نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ جب درود والی آیت خطبے میں پڑھی جائے تو زبان سے درود بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ مسئلہ سمجھ لیجیے، دل میں پڑھیے، زبان سے نہیں، اس لیے کہ ذکر منع ہے، گفتگو منع ہے، دل میں آپ درود شریف پڑھیے۔ بہت سے لوگ جیسے ہی امام صاحب پڑھتے ہیں صلو علیہ وسلم تسلیما، بس سب ماشاءاللہ درود شریف شروع، دل میں پڑھیے، ذکر نہیں، گفتگو نہیں، بات چیت نہیں۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی کنکریوں سے کھیل رہا ہے، پہلے کنکری بچھی ہوتی تھی نا، اگر کوئی کنکریوں سے کھیل رہا ہے اور کوئی اس کو منع کرتا ہے کہ مت کر، تو حضور نے فرمایا فقط لغوتا، تم نے بھی لغو کام کیا، مت ٹوکو، بات مت کرو، بالکل بات منع ہے۔ جب امام آ جائے نماز منع، ذکر منع، بات چیت منع۔ جمعہ کے دن جب خطیب آ جائے خطبے کے لیے، یہ ہے مسئلہ۔ اب آپ یہ حصہ تو سمجھ گئے، اگلا حصہ سنیے۔ حضور خطبہ دے رہے تھے، ایک صاحب آئے مسجد میں، مسجد بھری ہوئی ہے، خطبہ ہو رہا ہے، آئے، آ کر بیٹھنے لگے، بیٹھ گئے۔ آپ نے ان سے پوچھا تم نے سنت پڑھی؟ منبر سے پوچھا، خطبہ روک کے پوچھا سنت پڑھی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا قم فصلی، کھڑے ہو اور پڑھو، اور آپ نے خطبہ روک دیا۔ قم فصلی، کھڑے ہو جاؤ، سنت پڑھو۔ اب آپ غور کیجئے، ایک طرف فرما رہے ہیں کہ امام آ جائے تو نماز منع ہے، اور دوسری طرف خود اس کو کہہ رہے ہیں کھڑے ہو اور نماز پڑھو۔
اب دونوں میں ٹکراؤ ہوا کہ نہیں ہوا؟ دونوں بات ٹکرائی کہ نہیں؟ اب اس ٹکراؤ کا جو حل علماء نے لکھا ہے، محدثین نے جو بات لکھی ہے وہ دل کو چھو لینے والی ہے، یہی سنانا تھا، دل کو چھو لینے والی بات ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ محدثین نے لکھا کہ مسئلہ تو وہی ہے جو حضور کہہ چکے کہ جب امام آ جائے گا کوئی بات چیت نہیں ہوگی، کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی، لیکن اس دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور یہ صحابہ آئے تو ان کے لباس سے، ان کے چہرے سے غربت ظاہر ہو رہی تھی، پریشان حال معلوم ہوتے تھے۔ آپ نے منبر سے ان کو دیکھا تو آپ کے دل میں رحمت کا دریا جوش مارنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر یہ محسوس کیا کہ اس شخص کو مدد کی ضرورت ہے، یہ شخص پریشان حال مسجد میں آیا ہے، یہ دکھی دل لے کر آیا ہے، تو آپ نے ان کی مدد کے لیے خطبہ روکا اور یہ چاہا کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تاکہ آس پاس والے دیکھ لیں کہ غریب شخص ہیں، کپڑے کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے۔ اس اہتمام کے لیے آپ نے خطبہ روک دیا اور ان کو کہا کہ سنت پڑھو، اور آپ نے مدد کا اعلان نہیں کیا اس لیے کہ غریب تو ہے مگر خوددار ہے، دل پہ چوٹ لگ جائے گی کہ حضور نے بڑے مجمع میں کہا کہ یہ غریب ہے، اس کی مدد کر دو، اس لیے آپ نے خطبہ روک دیا تاکہ صحابہ خود سمجھ لیں کہ یہ شخص مدد کا مستحق ہے اور جاتے ہوئے اس کی مدد کر دیں۔ یہ تھی مسجد نبوی، یہ آپ کو بتانا تھا، یہ تھا غریبوں کی ضرورت پورا کرنے کا نظام۔ آپ نے صحابہ کو دکھانا چاہا کہ یہ آدمی تمہاری مدد کا حقدار ہے، اس کی مدد کر دو۔ یہ مسجد کا کردار ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام اسی درجے کے تھے کہ حضور کے اشارے سمجھ لیتے تھے، حضور کے اشارے سمجھ لیتے تھے۔ اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کا کام نہیں، فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں، عرفان محبت عام نہیں۔ محبوب کے مزاج کو سمجھ لینا آسان نہیں ہوتا۔ یہ صحابہ کی کیفیت تھی کہ حضور کی ایک ایک ادا کو، ایک ایک اشارے کو پہچان لیتے تھے۔ صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، کائنات میں سب سے شفاف دل انبیاء کے بعد کسی کا ہے تو صحابہ ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، بعض لوگ صحابہ کے بارے میں بہت بے تکی باتیں کرتے ہیں اور آپ کے قریب قریب بھی ایسے لوگ بسے ہوئے ہیں تو عجیب عجیب بات کرتے ہیں۔ ایک بات صاف سن لیجئے کہ انبیاء کے بعد روئے زمین پر سب سے بہترین جماعت صحابہ کی ہے۔ ہم نہیں جانتے کس تاریخ میں کیا لکھا ہے، لوگ کہتے ہیں فلاں تاریخ کی کتاب میں حضرت معاویہ کے بارے میں یہ لکھا ہے، حضرت عثمان کے بارے میں یہ لکھا ہے۔ ہم ایک بات کہتے ہیں کہ قرآن نے صحابہ کو اللہ کی رضا کا پروانہ عطا کیا اور پیغمبر نے صحابہ کو معیار ہدایت قرار دیا۔ اب ساری دنیا کی تاریخ کی کتاب کو آگ لگا دو، ہمارا تو یہ اعتقاد ہے کہ صحابہ سب معیار ہدایت ہیں۔ بس آخری بات یہی ہے، ہم کسی کی کوئی بات نہیں سنیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ معیار ہدایت ہے۔ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے دل میں عظمت کا، محبت کا احساس ہونا چاہیے۔ صحابہ کے دل صاف شفاف تھے۔ یہ آج لوگ اہل تشیع طرح طرح کی بات کرتے ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، اہل بیت کے نام پر صحابہ پہ کیچڑ اچھالنا اہل بیت سے وفاداری نہیں ہے۔ اور ابھی محرم آیا ہے، بہت سے ہمارے لوگ بھی چلے جاتے ہیں تماشا دیکھنے، چلو ماتم دیکھیں گے، ماتم دیکھیں گے۔ ہرگز نہیں جانا چاہیے، یہ کیا طریقہ ہے؟ اور ان کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ 1450 سال بعد معلوم ہوا کہ حضرت حسین شہید ہو گئے، ان کو بھی ایسا لگتا ہے کہ 1450 سال کے بعد معلوم ہوا حضرت حسین شہید ہو گئے۔ عجیب صورتحال ہے، عجیب صورتحال ہے۔ وہ ایک دلچسپ قصہ سنا دیتا ہوں، زیادہ خشک بات کروں گا تو آپ لوگ بھی سونے لگیں گے۔ شوکت تھانوی ایک ادیب گزرے ہیں، ایک مرتبہ ایسے ہی محرم رہا ہوگا اور محرم میں ان کی مجلسیں ہوتی ہیں، تو شوکت تھانوی جو ہے ان کے ایک ساتھی شیعہ تھے، وہ شیعہ دوست تھے، تو کہنے لگے تو بھی چل، ان کو بھی لے کے گئے محرم کی مجلس میں۔ اب پہلے تو ٹھیک ٹھاک ان کی تقریر ہوئی جو خطیب صاحب تھے،
پھر ایک حصہ آتا ہے جہاں وہ لوگ مصائب بیان کرتے ہیں، یعنی جو اہل بیت پر مشکلات آئی، کربلا کے حالات، جب وہ حصہ شروع ہوتا ہے تو ان کا رونا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ بہت جذبے میں بھی آ جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا سوشل میڈیا پہ، بعض تو پنکھے میں بھی لٹک جاتے ہیں، تو وہ جوش جذبے میں، تو اسی طرح کی کیفیت کچھ ہوئی تو وہ بھی رونے لگے، یہ لوگ بھی رونے لگے، ان کے جو دوست تھے وہ بھی رونے لگے، اور ان کا خاص انداز ہوتا ہے، منہ پہ مارتے ہیں، سینے پہ مارتے ہیں، اور ماتم کرتے ہوئے کہتے ہیں ہائے میں کیا کروں، ہائے میں کیا کروں۔ تو جو ان کے دوست تھے شیعہ، وہ بھی ایسے ہی کرنے لگے، ہائے میں کیا کروں، ہائے میں کیا کروں، منہ پہ مار رہے ہیں، سینے پہ مار رہے ہیں۔ تو شوکت تھانوی ذرا دور تھے مجلس میں، تو کھسک کھسک کے ان کے قریب آئے اور وہ مار رہے تھے، ہائے میں کیا کروں، ہائے میں کیا کروں۔ تو ان کے قریب آ کے کان میں بولنے لگے سنی ہو جاؤ بول رہے تھے نا کہ ہائے میں کیا کروں، ہائے میں کیا کروں، تو ان کے کان میں آ کے بولے کہ سنی ہو جاؤ۔ جو بات آپ کو سنا رہا تھا وہ یہ کہ صحابہ کرام کو متوجہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل فرمایا، ورنہ وہ جو اصل حدیث ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ اب آخری بات عرض کرتا ہوں کہ آپ اس حقیقت کو سمجھ لیجئے کہ ہمارے یہ جو علماء ہیں، ہمارے جو اکابر ہیں، چاہے پڑھانا ہو، چاہے عوام کی خدمت ہو، چاہے تربیت ہو، چاہے لوگوں کے کاموں کو خوش دلی سے انجام دینا ہو، یا تعلیمی، تنظیمی، تحریکی جو بھی خدمات ہیں، ان سب کی بنیاد پر ہمارے دل میں ان کے لیے بھی اور سارے علماء کے لیے، صرف یہ نہیں، سارے علماء کے لیے ہمارے دل میں محبت ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء کی عزت کرو، اس لیے کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ اور آخری بات کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ان بزرگوں کی زندگی سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ ہم بھی دین کی خدمت میں، لوگوں کی خدمت میں، لوگوں کے کام آنے کے سلسلے میں آگے بڑھیں، توجہ دیں، اپنا کچھ وقت، کچھ سرمایہ، کچھ صلاحیت لگائیں، اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے روشنی حاصل کریں۔ ایک پہلو آخر میں اور عرض کرنا چاہوں گا، حضرت مولانا مختار صاحب ہیں، عرصے سے اس مسجد میں خانقاہی نظام شروع کیے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا ادریس عقیل ملی صاحب ہیں، حضرت مولانا قمر الزماں صاحب سے بیعت ہیں، ان کے خلیفہ ہیں۔ ہمارے قاری طفیل صاحب ہیں، وہ بھی حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے۔ ایک بات تجربے کی آپ سے عرض کرتا ہوں، عام طریقے پر اللہ تعالیٰ ان علماء سے اور ان خدام دین سے زیادہ کام لیتا ہے اور ان کو بافیض بناتا ہے جو ذکر و فکر کے راستے پر چلتے ہیں، ذکر و فکر کے راستے پر چلتے ہیں۔ تربیت کے بغیر آدمی بنتا نہیں ہے۔ تربیت حاصل کرنا، کسی کی صحبت میں رہنا، کسی کی جوتیاں اٹھانا، اس سے زندگی میں نکھار آتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں، خیرت عقل کو کہتے ہیں، خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ بھی نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ نظر، بزرگوں کی نظر سے آدمی کے اندر تبدیلی آتی ہے، بزرگوں کی نگاہ فیض سے آدمی کا دل اجلا ہوتا ہے، اس میں روشنی آتی ہے۔ جو آگ کی خاصیت، خواجہ عزیز الحسن مجذوب کا شعر ہے، جو آگ کی خاصیت وہی عشق کی خاصیت، جو آگ کی خاصیت وہی عشق کی خاصیت، ایک خانہ بخانہ ہے، ایک سینہ بسینہ ہے۔ یہ جو عشق الہی کی آگ ہے سینے سے سینے میں منتقل ہوتی ہے۔ ہر عامی کے لیے، ہر عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی سے تربیت کا رشتہ رکھے، تعلق قائم کرے اور ان سے ذکر سیکھے، ضروری ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے تھے ہر شخص پر اپنی اصلاح فرض عین ہے، فرض عین۔ بیعت ہونا فرض نہیں ہے لیکن اپنی اصلاح کرانا فرض عین ہے، اور اصلاح کے لیے کسی مربی سے تعلق رکھنا ضروری ہے۔
حضرت مولانا سراج صاحب قاسمی ہیں، ان کا بھی تعلق بزرگوں سے ہے، سلوک و تصوف سے تعلق ہے، اور ہمارے جتنے یہ بزرگ ہیں یہ سب اس راہ کے راہی ہیں، ہمیں بھی اس راستے پر چلنا چاہیے۔ بہرحال میں آخر میں اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے بزرگ استاذ حضرت مولانا محمد ادریس عقیل ملی قاسمی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا سراج احمد قاسمی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا امین الدین قاسمی صاحب، حضرت مولانا مختار ملی رحمانی صاحب، جناب قاری طفیل محمدی صاحب، جناب حافظ صادق محمدی صاحب، ان سب کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے تہنیت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور ہمارے مفتی اسلم جامعی صاحب ہیں، ادارہ پیغام جامعی ہے، ہمارے مولانا سفیان جمالی صاحب ہیں، ان کے یہ سب ساتھی رفقا ہیں، جتنے بھی احباب ہیں اس کام سے جڑے ہوئے، ان کو اور مزید مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ ایک فضا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم زندگی میں بڑوں کی قدر کر لیں، مردہ پرست قوم نہ بنے کہ جب کوئی بزرگ چلے جائیں تو کہیں ہائے کیسے بڑے بزرگ تھے۔ زندگی میں قدر کر لیں، عزت دیں۔ ابھی ہمارے عزیز مفتی محسن صاحب کہہ رہے تھے کہ حوصلہ افزائی ہم کیا کریں گے، ہم لوگ تو سب چھوٹے ہیں، حوصلہ افزائی تو یہ ہمارے بڑے کرتے ہیں، ہمارے بس میں تو اتنا ہے کہ ہم احترام کے چند الفاظ کہہ دیں اور یہ ہماری حوصلہ افزائی کریں، ہماری پیٹھ پہ ہاتھ رکھیں، ہمارے سر پہ ہاتھ رکھیں، اپنی دعا کا تحفہ ہمارے ساتھ رکھیں۔ یقین مانیے میں اللہ تعالیٰ مجھ کو موقع دیتا ہے، ملک کے مختلف حصوں میں جاتا ہوں اور مختلف خدمتوں میں اللہ تعالیٰ نے شریک ہونے کا موقع دیا ہے، لیکن مجھے ہمیشہ یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے اساتذہ کرام کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ آج اگر ان کے احسانات نہ ہوتے تو ہم خدمت دین کے قابل نہ بنتے، ان کی شفقتیں نہ ہوتی، ان کی دعائیں نہ ہوتی، ہم 2 قدم نہیں چل سکتے تھے۔ آج اگر ہم کچھ بول رہے ہیں، کچھ لکھ رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، ہمارے اساتذہ کی ہم پر محنت ہے، اور ہم ان کے لیے باعث عزت ہوں یا نہ ہوں، یہ ہمارے لیے باعث افتخار ضرور ہے۔ یہ ان کا بڑا پن ہے کہ ہمارے اس پیٹھ پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ آپ یقین مانیں یا نہ مانیں، لیکن آپ سے میں عرض کرتا ہوں کہ آج بھی مجھ کو حضرت قاضی عبدالاحد اظہری صاحب کی یاد آتی ہے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ مجھ کو محسوس ہوتا ہے کہ ایک سایہ، بہت شفیق سایہ ہمارے سر سے اٹھ گیا، بہت تناور درخت گر گیا، تنہائی محسوس ہوتی ہے، محسوس ہوتا ہے کہ ایک شخصیت تھی، ان کی حوصلہ افزائی تھی، ان کی دعائیں تھیں۔ آپ نقل کرنے میں بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا، لیکن میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے علماء کیسے متواضع ہیں، ان میں کیسی حوصلہ افزائی اور قدردانی کی بات ہے۔ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تک صحت مند رہے، جب میں اعتکاف میں ہوتا تھا، چاہے میں کسی مسجد میں اعتکاف میں رہوں یا خانقاہ میں اعتکاف میں رہوں، جب تک ان کو صحت تھی وہ ہمیشہ تشریف لاتے تھے، ہمیشہ تشریف لاتے تھے ہر سال۔ اور جب تشریف لاتے تھے معتکف میں تو ایک جملہ مجھ سے کہتے تھے ہمیشہ، وہ یہ کہتے تھے کہ میں حاضر ہوا ہوں اس لیے کہ آپ میرے لیے دعائے مغفرت، دعائے حسن خاتمہ کر دیں، میرے لیے دعا کر دیں کہ مغفرت ہو جائے، حسن خاتمہ ہو جائے۔ آپ غور کیجئے کہ یہ چیز ایسی ہے کہ جو ہمارے بزرگوں کی قدردانی کی، حوصلہ افزائی کی۔ اب حضرت مولانا ادریس صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دیر تک قائم رکھے۔ ہمارے دوسرے اساتذہ ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکتیں نصیب فرمائے، اور یہ جتنے لوگ صاحبان اعزاز ہیں اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اعزاز کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔